السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک 24 چینل اور میں ہوں عبد الواحد آپ کے ساتھ آج کی تازہ ترین خبریں لے کر پاکستان سے، اور ان پر ہمارا تجزیہ دیکھتے رہیے ہمارا پاک 24۔ اور یاد رہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور ان میں سے ایک ہیں تو یقیناً آپ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ہڈیالہ جیل کے پاس سے 3 دہشت گردوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اس پر ایک تجزیہ رکھتے ہیں، وہ وہاں پر کیوں پہنچے، کیسے پہنچے، کیا ایسا ممکن ہے، اس کے بارے میں تجزیہ کریں گے۔ ان کا جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بات کرنی ہے کہ ان دہشت گردوں کو کیسے جو ہے وہ لایا گیا، کس طرح سے جو ہے وہ پکڑ کر لایا گیا، پولیس کا ایکشن اس کے بارے میں کیا تھا، اور ہماری باقی ایجنسیوں کے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا اقدامات کیے یا کیوں ایسا ہوا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے عمران خان نے جو ہے وہ میڈیا سے بات کی ہے، اور پھر اپنی سسٹر حلیمہ سے بھی بات کی ہے، تو اس بارے میں بھی جو ہے وہ گفتگو ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا وہاں پر کہا، اور کیا دوبارہ جو ہے کون سی باتوں کو دہرایا، اور اپنے موقف پر کیسے جو ہے وہ قائم رہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ پہلی خبر تو بہت ہی خوفناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور اس طرح کے حالات میں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا رونما ہونا جو ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، ملک کے لیے بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس کے بارے میں بعد میں تجزیہ کریں گے۔ پھر میڈیا کے حوالے سے جو ہے عمران خان نے جو بات کی ہے میڈیا سے، آج ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور اپنی سسٹر حلیمہ سے جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 شہزادے جناب مریم نواز کے دونوں بھائی جو ہے وہ 12 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ کیسے آئیں گے، انہوں نے کیا کہا تھا، اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کیوں آ رہے ہیں۔ سامنے جو ہے جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جناب اپنے ابو اور اپنی بہن اور اپنی فیملی سے ملنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی تصویر کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا، جو کہ عمران خان کے بارے میں تو بہت جلد میں جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ سزا بھی سنا دی گئی۔ اب باقی جو توشہ خانہ ہے جس کی بہت لمبی ایک فہرست بھی ہے، اور اس کے بارے میں جناب سب سے اہم جو کردار اس میں ہے نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے کچھ ایسے توشہ خانے سے طائف لیے ہوئے ہیں جو کہ لیے جا ہی نہیں سکتے، اور پھر ان کے بارے میں کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک تفصیل رکھیں گے۔ NA 69 سے، جہاں سے بھٹی صاحبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی 123 کم و بیش جو ہے ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھی، وہاں سے جو ان کے حریف تھے انہوں نے تقریباً 80,000 ووٹ لیے تھے۔ اب جب ان کو پھر جو 80,000 لینے والے صاحب تھے ان کو ونر قرار دے دیا گیا تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اب جو ہے جب NA 40 جب فارم 45 کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے باقاعدہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر، تو وہاں کے نتائج کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بھی ایک جگہ سائی والی ہے، اور بڑی ایک فنی بات بھی ہے، اور افسوسناک بھی ہے، ظاہر بات ہے۔ خیبر پختون کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اور اس میں اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اور اس کا کمپیریزن ہم پنجاب کی جو کابینہ ہے اس کے ساتھ کریں گے، دیکھیں گے کہ دونوں کابینہ کا کیا فرق ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے آنکھیں کھولیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ سچ اور حق کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جناب قاضی فیض احمد نے جو ہے کیا کیا ہے،
جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہیں، جو سینئر جج تھے، جنہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بننا تھا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی مدت ملازمت میں اضافہ ہونا تھا، وہ کیسے ریٹائرمنٹ ہوا، اور ان میں جسٹس قاضی صاحب نے جو ہے وہ قاضی عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اور انصاف انہوں نے کیا ہے، یہ انصاف کی ایکسکیوز بھی انصاف کی دجیاں جو ہے وہ اڑا کر رکھ دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فضل الرحمان صاحب سے آج پوچھا گیا کہ کیا آپ جو ہے میڈیا کے سامنے یہ جو دھاندلی ہے، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس کے خلاف آپ احتجاج کریں گے، تو کیا جو ہے وہ آپ نے جو پی ٹی آئی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے احتجاج اتوار والے دن، اس میں آپ شامل ہوں گے؟ تو انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جناب، 3 دہشت گرد جو کہ رات کے جو ہے ان کے پاس پوری ہڈیالہ جیل کے نقشہ جات موجود تھے، ان کے داخلی خارجی داخلی اور خارجی جو دروازے ہیں، وہاں کے تمام تر نقشے پر موجود تفصیلات موجود تھی۔ ہر طرح سے وہ تیاری کرتے رہے، کتنے عرصے سے وہ تیاری کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں کیا وہ جینون تھے یا صرف ایک فیک جو ہے وہ کہانی بنائی گئی ہے، یا عمران خان صاحب کو جو ہے کیونکہ نہ ماننے پر ایک اور خبر پہنچائی گئی ہے، اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے، ہم نے اس کو بھی پلان کر رکھا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے یہ سبھی جانتے ہیں، کون ہو سکتا ہے یہ بھی سبھی جانتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے کہ کیوں ایسا ہوا، اتنے اہم جہاں پر ایک شخصیت جو ہے وہ قید خانے میں ہے ہڈیالہ جیل میں، تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا، وہاں پر ایجنسیاں آئی بی ایف آئی اے اور جتنے آپ کے لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے جو ایجنسیاں ہیں، وہ کیوں جو ہے وہ سوئی رہی، اور اتنا ٹائم دیا گیا ان کو، پھر ان کو ایسے پکڑا گیا جیسے بھیڑ بکریاں پکڑی جاتی ہیں، کوئی ایسے جو لوکل چور جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور کیا یہ پلانٹڈ تھا، اور کیا عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا تھا کہ جی یہ بھی ممکن ہے، آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلنے کے لیے تیار، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک پلان جو ہے وہ ہمارا موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پھر ان 3 دہشت گردوں کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے، اور وہ یہاں پر حملہ کرنے آئے تھے، اور وہ اگر اندر داخل ہو جاتے ہیں، اگر وہ جینمن بھی ہیں، تو پھر اندر جو ہے ان کی مزاحمت کرنے کے لیے اتنے لوگ موجود نہیں تھے، تو یقیناً اس کا رزلٹ بھی جو ہے وہ خوفناک اور افسوسناک ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہو جو ملک پاکستان کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے جو ہے تکلیف دہ ہو۔ یہ امت مسلمہ کا ایک ہے، اتنے بڑے لیڈر کو جیل ہڈیالہ میں رکھ کر اور پھر اس کی حفاظت نہ کر پانا، یہ ایک بہت بڑی افسوسناک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام ان جو آفات و بلیات ہیں ان سے بچائے رکھے۔ آگے رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس کے وسیلے سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان تمام حالات سے جو ہے بچائے رکھے، اور جو بگڑے ہوئے ہاتھی ہیں یا بگڑے ہوئے کہہ سکتے ہیں یہ بیل ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ان سب کو، اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اگلی ہم نے بات کرنی تھی کہ عمران خان صاحب کی میڈیا سے بات ہوئی، انہوں نے اپنے موقع پر قائم رہے کہ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کی شفافیت سے جو ہے تحقیقات کی جائیں، اس کا جو ہے وہ بھی احتجاج کرتے ہیں، اور اس کی بارے میں جو ہے انہوں نے کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہی ہمارا موقف ہے جو کل تھا، ہم اس میں پہلے بھی شامل نہیں تھے اور آج بھی شامل نہیں ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے اس کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حلیمہ بہن کو جو ہے وہ ایک میسیج بھی دیا ہے کہ کسی بھی طور پر
کسی بھی طور پر چوروں کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے، جس میں نواز شریف صاحب ہیں جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملانا ہے۔ یہ انہوں نے ایک سخت بیانیہ اختیار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ عوام سے اپیل کی ہے میڈیا کے تھرو کہ اتوار کے دن جو ہے جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے خلاف جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس میں بھرپور طور پر حصہ لیں اور اس کا حصہ بنیں، اور پھر ایک مرتبہ بتائیں کہ یہ حق ہے ان کا، اور اس پر بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی، میڈیا سے بات کرتے ہوئے۔ آگے آ جائے جناب مریم کے دو بھائی شہزادے جو ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے اور ہم کسی بھی طور پر پاکستانی نیشنلٹی نہیں رکھتے اور ہمارے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ وہ 12 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں، اور پھر کیوں آ رہے ہیں؟ انہیں ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ جناب وہ آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو اپنے والد محترم اور اپنی بہن اور چچا سے ملنے کے لیے، اور ظاہر بات ہے اور باقی جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو وہ تو یو کے میں بھی مل سکتے تھے، دبئی میں بھی مل سکتے تھے، کسی اور جگہ بھی مل سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل تصویر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے جو ہے وہ 12 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں۔ جو ہی جناب پاکستان کسی بھی ایئرپورٹ پر جہاں بھی لاہور ہے یا اسلام آباد اتریں گے تو ان کے کرپشن کے کیسز جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ جو ہی کیسز ختم ہوں گے تو پھر وہ واپس یو کے تشریف لے آئیں گے۔ آگے آتے ہیں تو اگلا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے توشہ خانہ کی رپورٹ ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو ہے وہ ہیئرنگ تھی توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے، اور حکومت کی طرف سے کوئی بھی پیش نہ ہوا، جو کہ ظاہر بات ہے کہ طے شدہ تھا، نہیں پیش ہونا تھا نیب کی طرف سے کسی نے بھی۔ تو پھر جو ان کے اپنے ہی دور میں اپنے ہی خلاف خود ہی انہوں نے بنائے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اس کیس میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس کو جو ہے غیر معینہ مدت تک بند کر دیا گیا ہے۔ فی الحال تو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، جس پر عمران خان کو چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ سزا بھی سنا دی گئی تھی، جبکہ یہ وہ تحفے تھے یا تحائف تھے جن کو لیا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور باقاعدہ طور پر عمران خان نواز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے ان کو جو ہے وہ اپنے حق میں کروایا، اور پھر ان کو لیا بھی ہے، اور پھر آج جان بھی چھوٹ گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، تھوڑا میرا پرابلم ہے تو معذرت خواہ اس کے لیے۔ NA-69 سے جو رزلٹ اور نتائج نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ 1,23,000 بھٹی صاحبہ نے جو ہے وہ لیے تھے، جو کہ PTI کی رہنما تھی، اور ان کے مخالف نے جو 80,000 ووٹ لیے تھے، لیکن 80,000 والے کو NA-47 میں جتا دیا گیا تھا، ون قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن اب جب دوبارہ 45 کے فارم جو ہے رد و بدل کرنے کے بعد، بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد، دن رات کی شب و روز محنت کے بعد، اب جب دوبارہ جو ہے NA-45 ان کی تصحیح کرنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد، ان کو رد و بدل کرنے کے بعد، ٹیمپرنگ کرنے کے بعد کہہ لیں، تو جب ان کو دوبارہ 45 فارم کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ چڑھایا گیا اپنی ہی آفیشیل ویب سائٹ پر، تو ہوا یہ ہے کہ وہاں پر بھی تقریباً کچھ 100 ووٹوں سے جو ہے 92 ووٹوں سے بھٹی صاحبہ جو ہے وہ کامیاب قرار پا رہی ہے۔ تو یہ ہے ایک مزے کی بات، جو ایک مزے کی خبر ہے۔ پہلے بھٹی صاحبہ جو ہے یہ الیکشن ہار چکی تھی 123,000 ووٹ لے کر، 123,000 ووٹ لے کر 80,000 والے حریف سے جو ہے وہ ہار چکی تھی، اور اب جو ہے وہ 92 ووٹ سے جو ہے وہ آفیشیل ویب سائٹ پر کامیاب قرار پائی ہے۔ آگے آتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں 15 رکنی جو ہے وزراء کو نے حلف لے لیا ہے، اور اس میں تمام خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام نوجوان ہیں جنہوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا ہے، اور ان کو پہلی بار موقع دیا گیا ہے
کہ وہ آگے نکل کر ملک اور قوم کی باگڈور سنبھالیں اور ملک کی ترقی میں جو ہے وہ کردار ادا کریں۔ امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں اور ان نوجوانوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایک چانس اور ایک موقع دیا ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنے اس موقع سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے ثابت کریں کہ نوجوان جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے وہ مستقبل۔ اس کے مقابلے میں جناب پنجاب میں بھی ایک بہت بڑے ٹبر نے اپنا علف اٹھا لیا ہے، لیکن اس میں ٹبر نے اٹھایا ہے، کسی نوجوان نے نہیں۔ وہی ٹبر ہے، وہی سارے اپنے لوگ ہیں، کھانے پینے والے، اور اس کو قائم اور دائم رکھا ہے اپنی روایت کو مسلم لیگ نون نے، اور وہی پرانے ٹبر نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر علف اٹھا لیا ہے، اور وہ ٹبر جو ہے وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے دوبارہ ایک مرتبہ پھر تیار ہے۔ آگے آتے ہیں تو جناب اگلی خبر ہے اور آخری خبر ہے۔ جناب جسٹس امیر بھٹی جو سینئر جسٹس تھے اور جنہوں نے جو سپریم کورٹ میں جانا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک سیٹ اویلیبل تھی جس کو جو ہے وہ ویکنٹ ظاہر نہیں کیا گیا، ابھی تک چھپا کر آن ہولڈ رکھا گیا تھا تاکہ امیر بھٹی صاحب کا جو راستہ ہے اس کو بند کیا جا سکے، کیونکہ اگر وہ ترقی کر کے سپریم کورٹ میں چلے جاتے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو جانا تھا، جو کہ قاضی صاحب نہیں چاہتے تھے۔ تو قاضی صاحب نے جو ہے ان کو روکے رکھا اور آخر کار آج وہ ریٹائر ہو گئے۔ اب وہ جو خالی یا ویکنٹ جو چیف جسٹس صاحب کی جسٹس صاحب کی جو سپریم کورٹ میں جگہ تھی اس کو جو ہے وہ اویلیبل کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ لایا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے قاضی صاحب۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کبھی بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، کب، کیسے، کیوں، وہ کب جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے پشت کر دیں گے، یا اونٹ کون سی کروٹ بیٹھ جائے گا، یہ ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے آج سوالات پوچھے گئے کہ بھائی آپ تو دھاندلی کے بڑے مخالف ہیں ان جو ہونے والے الیکشن ہیں، تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی اس احتجاج میں شامل ہوں گے، لانگ مارچ میں شامل ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے؟ تو انہوں نے جناب چٹا جواب دے دیا ہے کہ نہیں، ہم نہیں کرنے جا رہے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کو ساری وزارتیں سب کچھ بیک ہینڈ مل گیا ہے، کیونکہ سامنے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، ہمارے مخالف بولنا ہے، لیکن اندر سے جب کوئی ایسا ڈیسائسو موقع آ جائے تو پھر آپ نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ نہیں جی، ہم تو ایسا نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کبھی بھی اعتماد کے لائق نہیں ہیں، ان پر اعتماد پی ٹی آئی کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کسی بھی وقت جو ہے پشت کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامد و ناصر ہو اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔